دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی سب کچھ ہے۔ جو یہ حضرات ہیں وہ دعا کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دعا وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پوری دعا ہی ہے، اس کے بعد پھر دعا کیا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا فرماتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے کئی وقت قبولیت کی دعاؤں کے ہیں، اور نماز کے بعد بھی دعا مقبول ہوتی ہے، وہ بھی دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، ادا کرنی چاہیے۔ چلو کچھ السلام وہ حضرات جو ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتے، وہ ہاتھ اٹھا والی بات ہے، تو ذکر کرتے رہتے، وہ بھی دعا کر کے ہی جاتے، وہ دعا ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ نہ اٹھا، اجتماعی اور بے اجتماعی ہے، امام کراوے یا نہ کراوے، کچھ اختلافات ہیں۔ دعا سے کوئی انکار کرے تو وہ احادیث مبارکہ سے انکار کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو لوگ کبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں، میری عبادت میں، وہ ان کو میں ضرور جہنم میں داخل کروں گا۔ وہاں اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے، اور نماز میں بھی آپ مانگتے ہیں، دعا ہی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں واجب ہے، لازم ہے پڑھنا، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اس کی۔ اور سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھی ہے تو 4 رکعت میں پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آدمی دعا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں، اللہ 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی اس کو قرآن میں کہا گیا، اور یہ صورت کسی کو، کسی نبی کو نہ دی گئی الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو۔ تعینہ کا 7 مثانی، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی صورت عنایت فرمائی، بڑی اہم سورہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اسے خاص اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور اس پہ عنایت فرمایا۔ اس کے 7 آیتوں میں 3 حصے کیے، 3 آیتوں کو خاص اپنے لیے مخصوص کیا، 3 آیتوں کو خاص بندوں کے لیے مخصوص کیا، 1 آیت کا آدھا حصہ بندے کے لیے اور آدھا حصہ اپنے لیے مخصوص کیا، 3.5 کا حصہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ خاص تعریف اللہ کی ہے، اس کی حمد ہے، پھر اس کے رحمان و رحیم ہونے کی اسم اور صفت بیان کرنا، پھر اس کا یوم دین کا، قیامت کے دن کا مالک ہونے کا اقرار کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں 2 ٹکڑے ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ مخصوص اس کے لیے ہے، ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، یہ بندے کے لیے ہے۔ آدھا ٹکڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور آدھا حصہ بندے کی دعا کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا ہے، یہ بندے کے لیے ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر ذرا غضب ہے اور جن کو تم نے گمراہ کر دیا، جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، ناراضگی والوں کا راستہ ہے، ان پہ نہ چلا۔ 3 بندے کے لیے، 3 خدا کے لیے، آدھا بندے کے لیے، آدھا خدا کے لیے، دعا ہی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے، التحیات پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے سلام سے پہلے، حتیٰ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، وہ بھی دعا ہے۔ پوری نماز دعا ہے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا مختلف بات ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ مانگنا ایک بڑی چیز ہے، مانگتا ہے آدمی، سب سے زیادہ ذلت اور انکساری کا کام مانگنا ہے۔ عزت اور وقار والا، بے عزت انسان ہر ایک کے ہاتھ ہے، عزت اور وقار والا آدمی مر جاتا ہے سوال نہیں کرتا، سوال پسند نہیں، سوال اگر مخصوص ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہی بات ہے۔ سوال اگر کرنا ہے، سوال سب سے زیادہ ذلیل کام ہے، اور وہ ذلیل کام صرف بندہ ہی کر سکتا ہے خدا کے ساتھ اپنے آپ۔ ہمارے یہاں کا بہت پرانی مسئلہ ہے، مانگن سے مرنا بھلا، مت مانگو کوئی بھیک۔
اچھا جملہ کہتے ہیں، مانگن سے مرنا بھلا مت مانگو کوئی بھیک، مانگنے سے سوال سے اچھا موت ہے، مر جائے انسان لیکن مانگے نہیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ اس جل اعلیٰ سے۔ جو کام موت سے زیادہ شدید اور خراب ہے وہ کام اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی ہے۔ نماز افضل العبادہ ہے، نماز افضل العبادت ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے تو وہ سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا اور عظیم رکن سجدہ ہے۔ سجدے کی ایسنس دیکھیں تو کیا ہے؟ انسان کے جسم کی سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے بلند کوئی چیز ہے تو اس کی پیشانی ہے۔ اس کی پیشانی کو 5 بار اور 5 بار میں بھی 25 بار ہاتھ پر رکھنا، فرش پہ رکھنا، ماتھا رگڑنا، معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عظیم عبادت نماز، اور نماز کی ایسنس، نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ، اور سجدے کی ایسنس کیا؟ ذلت و انکسار۔ کیا؟ ذلت اور معلوم ہوا کہ 5 وقت پیشانی کو جھکا کر زمین پر رگڑا کر کیا چیز پیدا کی جاتی ہے؟ بندگی پیدا کی جاتی ہے۔ نماز کی ایسنس کیا ہے؟ ذلت و انکساری، اور ذلت و انکساری کیا کس کا ایسنس ہے؟ بندگی۔ یہی خاصیت ہے بندہ مانے، چلے بندے کے مانے سمجھ لیتا، سمجھ میں آیا؟ بندے مانے، ارے پنجابی میں کہتے ہیں تسی بندہ رکھ لے، بندہ کائے کو اکیلا پھر رہا کام کر رہا ہے، نوکر رکھ لے، غلام رکھ لے۔ بندہ مانے غلام، بندے کے مانے غلام، اور غلام آقا کے سامنے، غلام کا تعلق کس سے ہے؟ آقا۔ غلام کا الٹا اگر دیکھیں گے تو آقا ہوتا ہے، غلام کا اگر تعلق ہے، غلامی کسی چیز سے اٹیچ ہوتی ہے تو آقا ہی۔ یہ بندگی صرف مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آقا کے سامنے سب سے زیادہ ذلیل اور عاجز کوئی چیز ہے تو بندہ ہے۔ بندگی جب پیدا ہوتی ہے انکساری، ذلت اور رسوائی کے ساتھ، اور اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے 5 بار اس کی پیشانی کو زمین خاک پر رگڑا۔ اس کے اندر علا ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے۔ کہا جاتا ہے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، کیا کہتے؟ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ اعلیٰ عارفہ پیشانی، یہ عزت و آبرو کی پہچان، انسان اور انسانیت کے جسم اور جسامت کا سب سے اعلیٰ، سب سے بلند نقشہ اور نقوش اگر کچھ ہے تو اس کی پیشانی، اس کا چہرہ ہے، جو 5 بار حضرت قدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ جھکا کر پیش کرتا ہے، گویا اپنے کو ختم کر دیتا ہے۔ 5 بار اسے عاجز اور منکسر کرتے ہیں، ذلت و رسوائی اپنی موت کے برابر، سر کٹانے کے برابر 5 وقت رکھ کر یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے میں نے اپنے وجود کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی بلندی کو، اپنی کبر کو، اپنی فخر کو، اپنے غرور کو، اپنی ساری خوبی اور کمال کو، اپنی ساری عزت و آبرو کو، اے آقا تیرے چرنوں میں، تیرے قدموں میں ڈال دیا، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام۔ 5 بار بندہ ٹوٹل سرنڈر کرتا ہے اپنے آقا کے سامنے، اے آقا میں کچھ بھی نہیں، میری عظمت و کبریائی کچھ نہیں، میری بڑائی کچھ نہیں، میری عظمت کچھ نہیں، میری شان کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے سب تیری شان ہے، تیری پاکی ہے، تیری ربوبیت ہے، اولا فخر غرور، اگر کچھ کسی کے لیے زیب دیتا ہے تو تیرے۔ خدا کی ذات کے بعد اگر کوئی اعلیٰ وفا بنتا ہے تو انسان، اور انسانیت اپنی پیشانی کو جھکا کر خدا کی عزت و عظمت کو بڑھاتا ہے، اپنی ذلت و رسوائی کا اقرار۔ وہی ایسنس جو سجدے میں ہے وہی ایسنس مانگنے میں ہے۔ عرض کیا کہتے ہیں کہ مانگن سے مرنا بھلا مت مانگے کوئی چیز۔ آدمی جب سب سے ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود، اس کا کردار، تو وہ ہاتھ میں مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ جس طرح یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی الا وحدہ لا شریک، سوائے اس وحدہ لا شریک ذات سبحانہ وتعالیٰ کے،
اسی طرح انسان کا یہ ہاتھ بھی کسی کے آگے نہیں پھیل سکتا سوائے اس کا۔ یہ مانگنا بھی مثل سجدے کے ہے، سوال بھی مثل سجدے کے ہے، سوال میں بھی اس نے اپنے کو ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ اس لیے ساری عبادتوں کا مغز، ساری عبادت کا ایسنس بھی سوال ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دعا عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے، روح ہے اس کی، وہ سوال ہے، اور وہ صرف اس ذات پاک کے لیے زید دیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، اے میرے محبوب بندے میں قبول کروں۔ جیسے کوئی بندہ کئی عرصے تک کسی جائز بات کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے تو جائز بات پوری نہیں ہوتی، مانگنا بندے کا کام مانگنا ہے جی، بندگی کیا کافی تصویر فرما لیجیے تاریخ قبول جو نہیں ہوتی، وہاں کون سی جگہ ہے جہاں پولیس نے انکار کیا گیا؟ انکار نہیں کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں بتاتا اللہ اللہ بندہ سوال کرتا ہے، بندے کا کام بندگی ہے، مانگنا ہے، دینے کا کام بندہ اگر ذمہ داری آقا کی لے لے تو وہ آقا ہوا ہے، بندہ ہوا۔ بندگی کس میں چھپی ہے؟ تسلیم اور رضا۔ بندگی کی خوبی، بندگی کا کمال تسلیم اور رضا میں۔ مانگنا تو بندے کا کام ہے، آقا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کے کام پر بحث بندے کا کام ہے، یہ جرم ہے۔ پھر اس بارے میں حدیث ہے، میرے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگو، ہر سوال پورا ہوتا ہے، کوئی سوال ایسا ہے جو پورا نہ ہو، ایسا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں فرماتے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں، یہ میرے محبوب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو 3 طرح سے پورا کرتا ہوں۔ کس طرح پورا کرتا ہوں؟ ایک تو من وعن، جو چیز مانگتا ہے وہی عطا کر دیتا ہوں، جو مانگ رہا ہے وہی عطا کر دیتا ہوں۔ ایک میں اس کی مصلحت پر غور کرتا ہوں کہ وہ دے دینے میں اس کے لیے فائدہ ہے یا نہ دینے میں فائدہ ہے، یہ مالک ہی جانتا ہے، بچہ نہیں جانتا۔ یعنی ایک بچہ ابھی آیا آپ کے پاس، یہ بچہ بڑا پیارا، بڑا دلارا آیا، کہنے لگا ابو ابو مجھے 10 لاکھ روپے دے دو۔ کیا کہتا ہے؟ 10 لاکھ روپے دے دو۔ بہت پیارا ہے، 10 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے، 10 کروڑ موجود ہے، اور سب اسی کا ہے۔ کس کا ہے وہ؟ سب اسی کا ہے، اکیلا بچہ اسی کا ہے۔ لیکن اسے 10 لاکھ اگر ابھی آپ دے دیں گے تو معلوم ہے اس گلی میں نہیں گیا کہ 10 لاکھ بھی جائیں گے، اسی گردن بھی جائے گی، نہیں، فوراً سوال کو قبول کرتا ہے باپ، لال بیٹے تمہارا ہی سب ہے، بٹن دباتا ہے، مینیجر کو بلاتا ہے، میرے بیٹے نے آج سوال کیا 10 لاکھ کا، میں غیور باپ اپنے بیٹے کے سوال کو کبھی ٹھکراتا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ فوری طور پر اسے عطا کر دینے میں اس کی مصلحت کے خلاف ہے، یہ 10 لاکھ کا چیک ابھی لو، لے جا کے بینک میں اس کے کھاتے میں بھی جمع کر دو، جتنا فوری اس کو ضروری ہے اسے سمجھا کر دے دو، کافی لینا ہے، بسکٹ لینا ہے، جا کر لے لے، لیکن میں اسے سوال کو بھی ٹھکراتا نہیں، میں دے دیتا ہوں۔ وہ محبوب رب کبھی ٹھکراتے نہیں سوال کو، فوراً سوال پورا کر دیتے ہیں، لیکن مصلحت کے اعتبار سے اس وقت دینے میں اس کے لیے خطرہ ہے، اس لیے روک دیتے ہیں۔ ایک تیسری صورت قبولیت کی ہوتی ہے، نہ آج دیتے ہیں نہ تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں، بلکہ بالکل نہیں دیتے، اس کے لیے کھاتے میں جمع فرما دیتے ہیں، بالکل ہی جمع کر دیتے ہیں آخرت کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اور بے پناہ اجر اس کے سامنے ڈالا جائے گا تو کہے گا اللہ میں نے اعمال تو کیے نہیں، اتنا بڑا اجر کیسے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تیری نامقبول دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو تو کیا کرتا تھا، میں نے بظاہر دونوں میں تیری مصلحت نہ جانی، فوراً دینے میں نہیں مصلحت جانی، بعد میں بھی دینے میں مصلحت نہیں جانی، اس لیے میں نے ان تمام دعاؤں کا ان کے بدلے اجر مقرر فرما دیا، وہ سارا کا سارا ڈھیر لگا ہے، اب یہ لے جا جنت الفردوس کے خزانے میں آرام کر، میں نے تجھے محروم نہیں کیا، تو سمجھتا تھا کہ میں محروم ہوا، تو سمجھتا تھا کہ میں اداس ہوا، تو سمجھتا تھا کہ میں سوال سے خالی گیا، نہیں میرے بندے، میں نے ایک ایک دعا کو گناتے جائیں گے، ان کا اجر گنا اور پورا لاٹ لگا دیں گے۔ پھر فرمائیں وہ بندہ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ روئے گا حسرت سے،
جب لیلا پوچھیں گے کیوں ہوتا ہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے، کہنے میں ان دعاؤں پہ رو رہا ہوں جو قبول ہو گئی تھی، کاش میری ایک دعا قبول نہ ہوتی مولا آج سب اس میں ڈلا ہوتا۔ کہا تھا سرکار وہ روئے گا اور کہے گا پوچھیں گے تو خوشی کا مقام ہے، اتنا سارا دیا جب موج کر بغیر عمل کے لے لیا، تو وہ روئے گا کہے گا مولا یہ آنسو ان دعاؤں کے لیے ہے جو مقبول ہو گئی تھی، کاش وہ مقبول نہ ہوئی ہوتی، ان کا بھی اجر یہی پر ملا ہوتا تو میں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال تو مولا وہ ایسے ہیں، عطا کرنے والے ایسے ہیں، کوئی چیز بندے کی کسی تمنا کو ٹھکراتے ہیں، لیکن وہی تمنا ہے، اب ایک بوتل رکھی ہے جس میں الکوہل رکھا ہے یا پیٹرول اٹھا کے ابو جان صاحب نے لا کے رکھا ہے، وہ کوئی وقت آئے گا کسی چیز میں ڈالنا ہوگا، گاڑی میں ڈالنا ہو جائے گا، پیٹرول پمپ بند رہے گا، جانا پڑے گا، یہ صاحبزادے ہیں کہنے میں یہ پیوں گا، یہ بڑا اچھا شربت ہے، دیں گے کیا آپ کسی چیز کے میں یہی پیوں گا تجھے دو، یہ بھی دعا ہے بچے کی، یہ بھی مانگ ہے، آپ کیا غور کریں گے اس کو یہ پلا دینا اچھا کیا؟ کبھی کبھی بندے ایسے ہی بغیر مطلب کے بھی سوال کرتے نہیں سمجھتے کہ میں یہ مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے موافق ہے یا نا موافق ہے، لیکن وہ جل جلالہ بہترین باپ، بڑھیا باپ، اسی طرح کا کین بناتا ہے، اس میں لے آ کے بڑھیا شربت بنا کر ڈال کر لے آتا ہے، پھر اس کین کو اس سے زیادہ خوبصورت بنا کر اس کے بازو میں رکھتا ہے، پھر بیٹے سے کہتا ہے اس میں سے پیو گے کہ اس میں سے پیو گے، بچہ ہی تو ہو وہ اس خوبصورت کین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کہتا نہیں ابو اس میں سے نہیں، اس میں سے دے دو، اسے پٹرول والے کین کو جس میں پٹرول بھرا تھا یا الکوہل بھرا تھا آہستہ ہٹا دیا جاتا ہے، اس کین سے دے کر اس کو لذت والا شربت بتا دیا جاتا ہے، پھر یہ آگاہ کر دیا جاتا تھا آئندہ یا نہیں رکھنا، یہ نظر پڑنے والی ہے، یہ مانگے گا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب بہت سے ایسے سوال ہیں جو بندے کو نہیں معلوم کی نہیں کرتا، لیکن وہ آقا دینے والا، عطا کرنے والا وہ آپ کے مسائلے کو آپ سے زیادہ جانتا ہے، وہ آپ کی مصلحتوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے، اور وہی اس کی شان، وہی کریمی، وہی بہتر رہتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ بندے کا کام مانگنا ہے، قبولیت اس کا کام، اس کا کام یہ نہیں کہ میں مقبول ہوا ہے نہیں لیا کہ نہیں لیا، یہ اس کا کام ہے، اور اس کے کام کے بارے میں سوچنے کا آئیے اپنے ذمہ لی، مانگتے رہو، کبھی دل آزردہ نہ ہو، بہترین غلام آقا کی مرضی پر راضی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہترین آقا میرے مصلحت پر بہترین غور کر کے میرے فیصلے کو اچھی طرح سے سمجھا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں دے گا، اور نہیں دے گا تو اس کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے گا، میرا کام تو مانگتے رہنا ہے، اور یہ بھی عبادت کا انداز ہے، میں وہ پورا کرتا ہے، میں وہ اس پر قائم اور دائم رہوں گا، دل آزردہ نہیں ہونا، دل توڑنا نہیں، دل ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں باقی ہے، اور یہ میں اس مالک کے مقابلے میں کھڑی ہے جو اس سے ناراض ہو رہی ہے، اس کو بھی توڑنا ہے، لیکن مانگنے سے بھی عاجز نہیں آنا، مانگتے رہنا، اس لیے کہ دعا اور مانگنا اللہ تعالیٰ پسند ہے، مانگنا مثل عبادت کے ہے، مانگنا مثل سجدے کے ہے، غیر سے نہ مانگنا، سوال غیر کی طرف غیر کی طرف دست سوال حرام ہے، جو چیز خدا کو زیب دے وہ دوسرے کے لیے زیب نہیں دے، جو چیز خدا کو زیب دے وہ دوسرے کو زیب نہیں دے، جو ہار ان کے لیے بنے دوسرے کے لیے بنانا اچھا نہیں، جو مال ان کے لیے تیار کیا جائے دوسرے کے لیے بنانا اچھا نہیں، یہ دعا اور مانگنا بھی انہی کے لیے ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے بارے میں، مانگنے کے بارے میں بہت منع فرمایا، بہت منع فرمایا، کسی سے مانگ نہیں، اور غیرت اس میں کرو، شرم کرو، حیا کرو اپنی جان پر۔ آپ یہاں تک منع فرماتے ہیں کہ آدمی گھوڑے پر سوار ہوا، کہاں سوار ہوا؟ گھوڑے پر سوار ہوا، اس کا کوڑا ہاتھ سے گر گیا، کیا ہوا؟ یہیں پر تاج صاحب کھڑے ہوئے تھے، تاج صاحب اٹھا دینا میرا کوڑا، فرماتے یہ بھی سوال ہے، اس میں بھی حیا کرو، اس سے بھی باز آ جاؤ۔ یہ کوئی آپ کے نزدیک سوال نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام سوال کی تفسیر بیان فرماتے فرماتے کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے، اس میں بھی حیا کرو، اس میں بھی شرم کرو، اور اتر جاؤ اور خود سے اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں وہ شخص جو اس میں بھی حیا نہ کرے وہ بھی سوال کرنے والا ہے، اور اسے اس میں بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اس سے بھی رک جائے، اس سے بھی ٹھہر جائے، اور اتر کر خود کوڑا بنا سکے۔ حدیث کی تفسیر ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے قسم کا جملہ ہے، کہنے کا مطلب یہ غیرت کرو
اور دست سوال اگر کسی سے پھیلاؤ تو اسی سے مانگو، اسی میں عزت ہے، اسی میں آبرو ہے، وہی عطا کرنے والے ہیں، وہی دینے والے ہیں، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، دیں گے بھی تو وہی عطا کریں گے، وہی سب پورے مہینے محنت کرو، تم سمجھتے ہو محنت کیا کمپنی دیتی تنخواہ، پورے مہینے کو آخر میں اس کا بینک گھوٹالہ ہو گیا، چلے صاحب نہیں دے سکتے تنخواہ، پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 اسی بحرین میں ہوں گے جن کو ان کی کمپنیاں تنخواہ ادا نہیں کر سکی 5 مہینے سے، کس تو خالی دعا کرے تھے، خالی جا کے ماتھا پٹ کے تھے، پتہ نہیں کیا کیا اللہ سے حق مانگ رہے تھے، اس کی تو 8 گھنٹہ لے کر 30 دن تک تم نے غلامی کی، چاکری کی، پورے بدن توڑا، تم نہیں دے سکا، یہ کیا ہو، دیتا وہی ہے، وہی دیتا ہے، وہ مالک بھی نہیں دیتا، اور جب نہیں دلانا اور دینا ہوتا تو اسے بھی روک دیتا ہے، نہیں، اور دینا اور دلانا ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھے رہو تو 5000 کا چیک چلا آتا ہے، نہیں آ جاتا، آتا نہیں آتا، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہے واقعہ کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو روز ہوتا ہے، یہ رزق من حیث لا یحتسب، ہم ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں بندوں کو اپنے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے، سیدھی بات ہے، زمانے میں دینے والا وہی ہے، اسباب تو ہیں، یہ سب ذرائع تو ہیں، لیکن ہر ذریعے کے پیچھے کار فرما اسی کی طاقت، وہی دینے والا، وہی دلانے والا ہے، جسے کہتے ہیں نہ قسمی دہد نہ قسمی دہانت، نہ کوئی مجھے دیتا ہے نہ کوئی مجھے دلاتا ہے، خدا امی دہد، خدا ہی مجھے دیتے ہیں، خدا امی دہانت، وہی مجھے دلاتے ہیں، اگر دلاتے بھی ہیں وہی دلاتے ہیں، یعنی آپ کے بیٹے کو پالا آپ نے ساری زندگی، بڑا کیا، جوان کیا، سب کچھ کیا، یقین اور گمان ہے کہ تنخواہ پائے گا تو لا کر ابو جان کو دے گا، تنخواہ پاتے اس نے بیگم صاحبہ کو دے دیا، آپ کیا کریں گے؟ نہیں کیا سمجھے، جسے دلانا تو اسے دلا دیا، آپ نے اگر اسی طرف توجہ رکھی ہوتی تو نالائق بیٹے سے بھی دلوا دیتے، آپ نے بیٹے کی طرف توجہ رکھی، لائق بیٹا بھی لے جا کے ادھر دے آیا، آپ کیا کریں؟ وہی دیتے ہیں وہی دلاتے ہیں، یہ نہ گمان کیجئے کہ بیٹا دیتا ہے بیٹے سے ملتا ہے، یہ نہ گمان کیجئے کہ فلاں ذریعے سے ملے گا ہی نہیں، اسی سے سوال رکھیے، اسی کے تو اسباب کیجئے، ملازمت کرتے ہیں کریے، لیکن وہاں بھی خیال ہو اسی کا، وہی دیں گے وہی دیں گے، سبب اختیار کیا ہے لیکن ہمارا مالک دینے والا وہی ہے، تو جہاں سے بھی سوال کا انداز، مانگنے کا انداز اسی سے کرنا چاہیے، اور اسی سے ملتا ہے، اسی سے میں نے عرض کر دیا کہ آپ کے عزیز بیٹے سے بھی آپ کو نہیں مل سکتا، اگر آپ اسی گمان میں ہیں تو پتہ نہیں کتنے باپوں کے گمان باطل ہو گئے، ٹوٹ گئے اور رو رہے ہیں، اس لیے وہی دیتے ہیں، دعا ایسی چیز ہے، اسی سے آرزو اور منت رکھو، اسی سے مانگو، اسی سے سوال کرو، اسی طرف غیر کی طرف ایک ذرہ برابر خیال۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہوگا، ان کا نام سنا نہیں سنا؟ رابعہ جب پیدا ہوئی، سیدہ تھی، سید کے گھر میں پیدا ہوئی، جب پیدا ہوئی تو گھر میں قینچی بھی نہیں تھی جس سے نال کاٹی جا سکے، اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے، اندھیرے میں غریب پیدا ہوئی، نال کاٹنے کے لیے قینچی بھی نہیں، بیگم اپنے شوہر کو بلاتی ہیں، دیکھو اللہ نے بڑی دلاری اور عزیز بیٹی دی ہے، گھر میں سیدہ پیدا ہوئی ہیں، جائیے پڑوسی کے پاس ذرا قینچی مانگ کر لائیے، نال کاٹ کر واپس کر دیں۔ تو وہ کھڑے ہو کر روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آج 40 برس ہو گیا میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، مجھے کیوں سوال پر کرتی، سوال پر کیوں مجبور کرتی ہو؟ آپ سوچو، آپ سید کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بچی پیدا ہو کر گر کر زمین پہ پڑی ہے، نال ماں کے پیٹ سے وہاں لگی ہوئی، وہ اسی سوال پر آئے، میں نے 40 برس سے سوال نہ کیا، آپ کہیں گے سوال کا مانگنا ہے کیا صاحب، قینچی تو لے آنا ہے، ہم تو روز ایسا کرتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں، روز کا دستور ہے، اس میں بھی سوال نہیں، اور 40 برس کے پرہیز کو اس سوال سے بھی توڑنا نہیں چاہتے، وہ بگڑی عورت تو عورت بگڑی، یہ جان جا رہی بچی کی، یہ کوئی سوال ہے، یہ کوئی مانگنا ہے؟ میری جان پھنسی ہوئی، اسی وقت جان پھنسی ہوئی، خالی قینچی لے کر کاٹ کے پھر واپس کر دینا ہے، گئے پڑوسی کے دروازے پر کھڑے رہے،
आहिस्ता हाथ भी रखा उस पर दरवाजे पर, वापस चले आए। क्या करूं, बड़ी देर तक खड़ा रहा, दस्तक लगाई, कोई निकलता नहीं। ये वो ले आए टुकड़ा, मट्टी वट्टी का होता है, मट्टी का टुकड़ा होता है, समझते नहीं समझते, मट्टी का टुकड़ा समझते, मट्टी वो कहते हैं ठीकरी कहते हैं। वो ले आए, कहने इसे काटे देता हूं, उन्होंने रगड़ा, काट रगड़ दिया, काटे किनारे कर दिया। अब कहती जाओ कहीं से कुछ ले आओ कर्ज, तो कम से कम घर में चिराग जले, कुछ इंतजाम हो, क्या होगा। रोते रोते सो गए। खामोश रहो, पड़ी रहो, मैं कहीं से कुछ ला नहीं सकता। सो गए। सो गए तो देखते हैं कि अल्लाह के हबीब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो आपके घर में मेरी सैयदा पैदा हुई है। लेकिन ये गम और आज़ुर्दगी कैसी, गम न फरमाइए, असबाब दुनिया के लिए परेशान होते हैं। जाइए, मैं इसीलिए हाजिर हुआ, जाइए बादशाह खलीफा वक्त के पास, वो रोजाना इशा के बाद सोने से पहले मेरे ऊपर 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ता, 3 दिन से उसने नहीं पढ़ा। उससे कह दीजिए मेरा क्या कर, कि उन्होंने कहा कि 3 दिन से मेरे ऊपर 500 जो दुरूद शरीफ पढ़ता नहीं भेजा, उसके बजाय हर रोज के बजाय 500 दिरहम बांध कर अगर नहीं देता तो मैं उसकी इस खता को माफ नहीं करता, क़यामत के दिन उसका शफी नहीं होगा। ये वो राज है जो मैं और वो जानता हूं, जब आप कह देंगे तो वो 1500 दिरहम आपको दे देगा, लेके चले आना। फिर अल्लाह के हबीब के सामने भी ख्वाब में रोते हैं, ए अल्लाह के हबीब, सब 40 बरस से किसी से सवाल न किया, आज मेरा सवाल मेरे आका मत तोड़वा दी। कैसे हैं अल्लाह के हबीब के हुक्म को भी कहते हैं, उसमें भी कहते हैं कि सवाल है मेरे आका, मेरा सवाल मत तोड़ो। अल्लाह के कलेजे से खींच लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। सच तुम मेरी औलाद हो, मुझे अपनी औलाद पर फख्र है, ऐसे ही मेरी औलाद होनी चाहिए। जाओ बेटे, तुम उस रास्ते से गुजर जाना, मैं खुद जाकर उसको बशारत देता हूं। खलीफा वक्त खुद 1500 दिरहम दीनार लेकर दरवाजे पर खड़ा होगा, जब आप गुजरेंगे आपके कदमों में डाल देगा। अब ये मेरा हुक्म है, ये करके आप चलो जाओ। ये उठे गए, उस राह से गुजरेंगे, जाकर देखते हैं तो खलीफा वक्त थैली लिए हुए खड़ा, इसलिए कि आपको ख्वाब में जाते कितनी देर लगती है, इनको तो घर से निकलने में, वहां तक पहुंचने में देर लगती है। आपने फौरन बादशाह को बशारत दी, खलीफा वक्त को बशारत दी। खलीफा वक्त कर्राया, कांपता, डरता, जल्दी थैली वैली बांध कर दरवाजे पर खड़ा है फाटक पे, शाही महल के। ये इधर से गुजर रहे हैं, फौरन जाके कदमों में डालता है, मेरे आका कबूल फरमा लीजिए, अगर आप कबूल न फरमाएंगे तो मेरा क्या हाशर होगा मैं नहीं जानता। आपने कबूल किया और लेकर आया। किस्सा लंबा है, मुझे उस किस्से में जाने की और राबिया के किस्से में जाने की बात नहीं। सवाल पर एक बात करता था कि सवाल न करने वाले कैसे, सवाल न करने वालों का आज